ایک دعا ہے، اور دعا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، وہ ایک تو اس بات کی تعلیم ہوتی ہے کہ ہم بھی وہ دعا مانگیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اسی چیز کی دعا کریں جس کی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور دوسرے، اس میں تعلیم بھی ہوتی ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک مومن کو مطلوب ہونی چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بھی مانگی وہ ایسی مانگی ہے کہ جو ایک مومن کو مطلوب ہوتی ہے، یعنی اس کی خواہش ہونی چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو دعا میں ایک تو یہ فرمایا کہ انی اسألک صحۃ فی ایمان، میں صحت مانگتا ہوں ایمان کے ساتھ، کیونکہ اگر صحت ہو اور ایمان نہ ہو والعیاذ باللہ تو اس صحت کا کوئی فائدہ نہیں۔ چند دنوں کی بہار ہوگی زندگی کی، اس کے بعد قبر اور قبر کے ماں بعد کیا ہونا ہے، وہ صحت اس میں کچھ کام نہیں آئے گی۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ انسان کو قبر تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، جو کوئی ہو علم ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے ڈاکٹری ہو، چاہے کوئی اور سائنس ہو، وہ یہ ہے کہ بھائی جب تک تم زندہ ہو تمہارے لیے یہ ہم تمہیں بتلا رہے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ اور اسلام کی تعلیمات شروع ہوتی ہے قبر ہی سے، کہ قبر کے بعد قبر میں کیا ہونا ہے اور قبر کے بعد کیا ہونا ہے۔ تو اگر صحت ظاہری حاصل ہو گئی اور آدمی نے وہ غفلتوں میں گنوا دی تو ہو سکتا ہے کہ قبر تک جاتے جاتے وہ خوش رہے، لیکن قبر کے بعد جو دنیا آنے والی ہے، جو زندگی آنے والی ہے، جو ابدی ہے اور دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی کوئی ضمانت صرف صحت سے حاصل نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ ایمان نہ ہو۔ اور ایمان جیسے کہ عرض کیا تھا کہ ایمان ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن صحیح ایمان وہ ہے جس میں استحضار رہے، اس بات کا دھیان رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالی نے جو احکام عطا فرمائے ہیں میرے اوپر ان کی پابندی لازم ہے۔ تو ایک تو یہ مانگا، دوسرے ایماناً فی حسن خلق، یعنی ایمان ہو لیکن اخلاق اچھے نہ ہوں تو بھی فائدہ مند نہیں، کیونکہ بد اخلاقی کی وجہ سے کم از کم عارضی طور پر جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایمان بھی ہو، چاہے پکا ایمان ہو، لیکن خوش اخلاقی نہ ہو، اخلاق اچھے نہ ہوں تو کیا ہوگا کہ شروع میں اپنی بد اخلاقی کا اس کو بھگتان بھگتنا پڑے گا، اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، پھر چاہے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی برکت سے اس کو واپس جنت میں بھیج دیں، لیکن بھگتنا پڑے گا۔ اور اللہ بچائے، عذاب جہنم ایسی چیز ہے کہ ایک لمحہ بھی یا چند منٹ بھی اس میں گزارنا، اللہ بچائے، وہ قابل انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں
جنہوں نے قدم قدم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اپنی ساری برادری سے لڑائی مول لی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، لیکن آخر وقت تک ایمان نہ لا سکے، تو آپ لوگوں نے پوچھا کہ ان کا کیا انجام ہوگا، تو آپ نے فرمایا سب سے کم تر ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، لیکن وہ اس طرح ہوگا کہ ان کے پاؤں میں آگ ہوگی، پاؤں پر صرف، لیکن ایسی ہوگی کہ اس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، اللہ بچائے۔ سب سے کم تر، سب سے خفیف، سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا۔ تو ایک مومن اگر اپنے ایمان کی وجہ سے چاہے آخر میں جنت میں چلا جائے، لیکن جو اپنے اعمال اور اخلاق کی جو سزا بھگتے گا وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو آدمی کے لیے قابل برداشت ہو، ایک لمحے کی سزا بھی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے ایمان کے ساتھ حسن اخلاق لازمی ہے۔ اور جو دو باتیں کل میں پچھلے اتوار کو میں نے عرض کی تھی وہ خاص طور پر، کیونکہ حسن اخلاق کیا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن میں دیکھ لو، جو قرآن کے اندر جو ہدایات ہیں وہ ساری آپ کے اخلاق۔ تو اس لیے ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ حسن خلق ہونا چاہیے، اس میں سبھی کچھ آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب، اس کے اوپر کتابیں چھپی ہوئی ہیں، احادیث میں صحابہ کرام نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے متعلق انسان کو ہدایات ملتی ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب وہ سیکھے، بلکہ کرنا چاہیے کہ اپنے ہر گھر میں سیرت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کوئی تذکرہ ایسا ہو کہ جس سے آدمی کو ہدایت حاصل ہو اپنے اخلاق کے بارے میں۔ اور خاص طور پر جو دو چیزیں میں نے عرض کی تھیں، ایک غصہ اور ایک نفسانی خواہش، جنسی خواہشات، یہ دو بنیاد ہیں جن سے اخلاق خراب ہوتے ہیں، تو ان کو مٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو مٹانے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور صوفیاء کرام نے بڑے بڑے مجاہدے کرائے ہیں اسی غصے کو مٹانے کے لیے اور اسی نفسانی خواہش کو مغلوب کرنے اور اپنے قابو میں کرنے کے لیے مجاہدات کرائے ہیں حضرات صوفیاء کرام نے۔ آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا، حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، وہ چلے گئے خلافت لے کر اپنے ملک بلخ میں۔ ان کے جو صاحبزادے تھے جب تک والد حیات تھے تو بے فکری میں وقت گزارا، جیسے صاحبزادوں کی کے نخرے ہوتے ہیں، تو وہ صاحبزادگی میں سارا وقت گزار دیا اور اپنے والد سے وہ دولت حاصل نہ کر سکے۔ بعد میں جب حضرت ان کے والد کی وفات ہو گئی تو خیال آیا کہ ساری دنیا میرے والد سے فیض اٹھا کر چلی گئی اور میں محروم رہ گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سب سے بڑے جو خلیفہ ہیں حضرت شاہ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو خط لکھا کہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ تو جب ان کے کو پتہ چلا کہ بھئی میرے شیخ کے صاحبزادے آ رہے ہیں
تو انہوں نے زبردست استقبال کی تیاری کی اور استقبال کیا اپنے سارے رفقا کے ساتھ، اور جا کھان کے لیے بہترین کھانوں کا انتظام کیا، دعوت کی۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں یہاں دعوتیں کھانے لیے آیا تھا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ جو دولت آپ اپنے ہمارے والد سے لے کر گئے اس دولت کا کچھ حصہ بھی مجھے بھی مل جائے۔ تو شیخ نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر آج سے ساری دعوتیں ختم اور یہ سب سارا عیش و آرام جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ ختم۔ اب آ کر آپ کا کام یہ ہوگا کہ ہمارے مسجد کا جو حمام ہے وہ جھونکا کریں۔ پہلے حمام ہوتے تھے نا گرم پانی کرنے کے لیے، اس میں آگ لگائی جاتی تھی، تو بس حمام کی نگرانی اور اس میں آگ جھونکنا یہ آپ کا کام ہوگا، حمام پر بیٹھے رہنا وہیں پر۔ اب وہ حمام جو ہے وہ جھونک رہے ہیں، تو شیخ نے ایک مرتبہ کسی بھنگن سے کہا جو کچرا اٹھانے والی کہ ذرا اس کے پاس سے گزر جانا، جب وہ حمام پہ بیٹھا ہوگا تو اس کے پاس سے گزر جانا۔ تو وہ پاس سے گزری تو شیخ نے پوچھا کیا ہوا تم پاس سے گزری تھی؟ کہا کہ جی انہوں نے مجھے بڑا سخت ڈانٹا کہ تیری یہ مجال کہ میرے پاس سے ہو کر گزر رہی ہے یہ کچرے کا گندگی کا ٹوکرا لے کر، پتہ نہیں تمہیں میں کون ہوں، میں فلاں اتنے بڑے بزرگ کا بیٹا ہوں اور تو میرے پاس یہاں سے گزرتی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے پتہ چل گیا کہ کیا صورتحال ہے۔ کچھ عرصہ پھر وہ حمام جھونکتے رہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس سے کہا بنگن سے کہ ایسا کرنا کہ ذرا تو پہلے جتنی قریب سے گزری تھی اس سے زیادہ قریب ہو کر گزر جانا اور اس ٹوکرے میں زیادہ زیادہ گندگی لے کر گزرنا۔ وہ گزری تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جی اس مرتبہ مجھے ڈانٹا تو نہیں لیکن ایک بہت ہی ترچھی نگاہ سے مجھے دیکھا اور ترچھی نگاہ سے بس دیکھ کے خاموش رہے۔ تو شیخ نے کہا کہ خیر الحمدللہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ آگے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے کہا کہ ایسا کرنا قریب سے گزرنا اور ٹوکرے میں سے کچھ کچرا جو ہے وہ بھی پھینک دینا اس کے اوپر۔ تو جب وہ گزری تو کچرا بھی تھوڑا سا پھینکا، تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اس مرتبہ تو انہوں نے مجھے اپنی تو کچھ پرواہ نہیں کی، مجھ سے کہا کہ تیرے چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا کہ الحمدللہ۔ تو یہ جو دماغ میں خناس ہوتا ہے انسان کے یہ آسانی سے نہیں جاتا، یہ بڑے مجاہدوں سے جاتا ہے۔ یہ غصے کا خناس، اپنی بڑائی کا خناس دل میں، یہ مجاہدوں سے بڑے مجاہدوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب اس کا علاج ہوتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 40 دن رہے حضرت حاجی صاحب کے خانقاہ میں، اور وہ بھی اس طرح کہ شروع میں گئے تھے کہ مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو یہ 3 اقطاب ثلاثہ کہلاتے تھے خانقاہ تھانہ بھون میں، ایک حاجی حافظ عابد حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا شیخ محمد تھانوی اور تیسرے حضرت حاجی صاحب۔ تو شیخ محمد تھانوی نے کوئی بات لکھ دی ہوگی کسی رسالے میں، تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تازہ فارغ ہوئے تھے، تو انہیں وہ بات پسند نہیں آئی اور غلط محسوس ہوئی، تو ان سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلے تھے شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو جب وہاں خانقاہ میں پہنچے تو پہلے مل گئے حافظ ضامن صاحب۔ حافظ ضامن صاحب جو تھے بڑے شگفتہ مزاج بزرگ تھے، اور
یعنی مذاق مذاق میں لوگوں کی اصلاحیں کیا کرتے تھے. تو جب یہ ان سے ملے تو پوچھا بھائی کیوں آئے ہو, کیا آنے کا کیا مقصد ہے؟ کہا جی شیخ محمد تھانوی صاحب نے بڑی غلط بات لکھ دی ہے تو میں ان سے مناظرہ کرنے آیا ہوں. تو حضرت حافظ صاحب نے کہا توبہ توبہ, تم یہ کیا بات لے کے آئے؟ مولانا شیخ محمد تھانوی بڑے بزرگ ہیں اور تم کہاں اور وہ کہاں, اور تو تمہیں تو اصلاح کی ضرورت ہے خود اپنی. تو ایسا کرو وہاں مت جانا شیخ محمد صاحب کے پاس, سیدھے حاجی صاحب کے پاس چلے جاؤ. تو حاجی صاحب کے پاس پہنچ گئے اور وہاں بیعت ہو گئے اور 40 دن مسلسل پھر وہیں قیام کیا. ایک ہی کپڑا لائے تھے, کپڑے پہنے اسی کو دھوتے اسی کو پہن لیتے. 40 دن کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فارغ کیا. تو اس دوران ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی کے گھر پہ دعوت کی کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھانا. تو اپنے جو سامنے دسترخوان پر اپنے تو رکھ لیے کوفتے اور ان کے سامنے رکھ دی دال کھانے کے لیے. تو اتنے میں آگے حافظ ضامن صاحب, وہ ویسے ہی بڑے یعنی دل لگی کرنے والے آدمی تھے. انہوں نے کہا مولانا یہ کیا آپ کر رہے ہیں, یہ خود تو کھا رہے ہیں کوفتے, اپنے مرید کو کھلا رہے ہیں دال. تو حضرت نے جواب میں کہا کہ یہ بھی اس کے شکر ادا کرے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا رہا ہوں, ورنہ حق تو یہ تھا کہ اس کے روٹی کے اوپر دال رکھ کے اس کو دروازے کے پاس بٹھا دیتا کہ جلدی کھا. یہ فرمایا اور پھر ان کے چہرے کو دیکھا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے, دیکھا تو کوئی تغیر نہیں آیا تھا اس جملے سے. تو مطلب یہ کہ جو مادہ تھا خود پسندی کا, عجب کا, بڑائی کا, وہ مادہ فنا ہو گیا. چنانچہ جب رخصت کیا تو یہ فرمایا کہ میاں رشید احمد ہمیں جو کچھ تمہیں دینا تھا وہ دے دیا, اب جاؤ اپنے کام میں لگو, اور کوئی حاجت خاص ہو تو ہمیں بتا دینا, ہمیں لکھ دینا. تو یہ کیا ہوا, یہ جو آج کل لوگوں نے سنا مذہبی بتا دیے شیخ نے, وہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے بس. یہ جو دماغ کا خناس ہے یہ مشکل سے جاتا ہے, اس کے لیے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. تو حضرت نے اس طریقے سے ان کو رخصت کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام بخشا تھا وہاں جا کے کافی بہت عرصہ ایسا گزرا کہ ایک استرغاق کی سی حالت تھی. مدتوں خط نہیں لکھا حضرت کو, حضرت حاجی صاحب کو. حضرت حاجی صاحب نے خود خط لکھا کہ مدت سے عزیز کا حال معلوم نہیں ہوا تو اپنے حال سے مطلع کریں. تو جواب میں حضرت گنگوہی نے لکھا کہ حضرت اپنا حال بے حالی کیا عرض کروں, لیکن آپ کی صحبت سے الحمدللہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے. شریعت طبیعت بن گئی ہے, یعنی طبعاً شرع کے خلاف طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی, اور مادح اور ذام یکساں ہو گئے ہیں. کوئی تعریف کر رہا ہو یا کوئی مذمت برائی کر رہا ہو, دونوں ایک جیسے ہو گئے. یعنی نہ اس کا کوئی دل پہ اثر ہوتا ہے نہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. کیا مقام ہے آپ ذرا سوچو کہ کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس سے نفس پھولتا نہیں, اور کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کا کوئی انتقام دل میں پیدا نہیں ہوتا.
مادہ اور ذام یکساں ہو گئے، اور کسی مسئلے شرعی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔ جب یہ خط حضرت حاجی صاحب کو پہنچا تو انہوں نے سر پر رکھ لیا اور کہا کہ یہ بات تو ہمیں بھی حاصل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی۔ تو مجاہدوں سے ہوتا ہے، یہ جو غصہ ہے یہ آسانی سے نہیں جاتا، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ اور مجاہدہ پہلے تو صوفیاء کرام کرایا کرتے تھے کہ ان کے پاس مدتوں رہے، آدمی رگڑے کھائے، ڈانٹ ڈپٹ سنے، تو اس کے بعد دماغ سے یہ خناس نکلتا تھا۔ لیکن اب نہ وہ ہمتیں رہیں، نہ وہ وقت رہے کہ آدمی کسی کے پاس جا کر اپنے آپ کو پامال کرے۔ قال را بگزار صاحب حال شو، پیش مردے کامل پامال شو، مانا فرماتے ہیں کہ قال جو ہے نا، باتیں، صرف باتیں کرنے والا نہ بنو، صاحب حال بنو۔ صاحب حال کے معنی یہ کہ وہ کیفیات جو مطلوب ہیں وہ تمہارے طبیعت کے اندر رس بس جائیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پیش مردے کامل پامال شو، کسی کامل مرد کے سامنے جا کر پامال کرو اپنے آپ کو، تو پھر وہ بنے گا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو ہوتا تو اصل راستہ یہ ہے، لیکن اب وہ ایسے بزرگ بھی نہ رہے، ایسے شیخ بھی نہ رہے، اور مریدین کے اندر بھی وہ طاقت اور وہ ہمت نہ رہی، وہ اخلاص نہ رہا۔ نتیجہ یہ کہ محروم ہو جاتے ہیں ہم لوگ اپنے ان بدخلقی پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتے۔ تو راستہ اس کا ایک ہی ہے، وہ یہ اپنے اوپر زبردستی کرنا۔ یہ بار بار میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات، اپنے اوپر زبردستی کرنا۔ جب تک آدمی اپنے اوپر زبردستی نہیں کرتا، اس وقت تک وہ مقصود حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ زبردستی ہم دنیا کے کاموں میں روز کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں روز یہ زبردستی کرتے ہیں۔ اٹھ کر جانے کو دل نہیں چاہ رہا، نیند آ رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، مگر جائے گا کیونکہ ملازم ہے، جائے گا کیونکہ تاجر ہے، اس کو دکان کھولنی ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ زبردستی دنیا کے ہر کام میں ہم کرتے ہیں، تو دین کے کام میں زبردستی یہ نہیں کرتے۔ وہاں سستی آ جاتی ہے، وہاں اب غلبہ ہو جاتا ہے کہ غصہ آ گیا تو بس آ گیا، بس غصے کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے بجائے اشتعال کی حالت میں لوگوں کو جھاڑ دیا، برا بھلا کہہ دیا۔ تو یہ اس لیے کہ اپنے اوپر زبردستی کی عادت نہیں۔ یہ حضرات زبردستی کی عادت ڈلواتے تھے یعنی عملاً، تو اس لیے الحمدللہ اخلاق سنور جاتے تھے، غصہ ناپید ہو جاتا تھا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا پچھلی مرتبہ کہ اگر کسی کو بعض اوقات ڈانٹنا پڑتا ہے تو اس کا طریقہ حضرت نے یہ بتلایا کہ اشتعال کی حالت میں نہ ڈانٹو، بلکہ جب ٹھنڈا ہو جائے اشتعال تو اس وقت چاہے مصنوعی غصہ کرنا پڑے تو مصنوعی طور پر کر لو، لیکن غصے کا اظہار حد تک یہاں زبردستی کرنی ہے اپنے پر۔ اور کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس۔ تو بہرحال جو ارشاد ہوا ہے حدیث میں جو آپ نے مانگا وہ یہ کہ ایمان عطا فرما جو حسن خلق کے ساتھ، اور حسن خلق کا واحد معیار سنت، اتباع سنت، واحد معیار، بالکل جچا تلا معیار وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کے اخلاق،
آپ کی رحم دلی، آپ کی مروت، آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، ازواج کے ساتھ برتاؤ، اصحاب کے ساتھ برتاؤ، دشمنوں کے ساتھ برتاؤ، یہ سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے. اس کو پڑھنا ضروری ہے اور کچھ وقت نکال کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سیرت کے ان ابواب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس سے خود بخود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خود ایک نور ہے. وہ جب پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ وہ نور بھی منتقل ہوگا. تو یہ دو باتیں ہو گئی، صحتاً فی ایمان و ایماناً فی حسن خلق. آگے فرمایا وَنَجَاحًا تُتْبِعُهُ فَلَاحًا، ایسی کامیابی عطا فرما جس کے پیچھے آپ ہمیں فلاح بھی عطا فرمائیں. ابھی عجیب مسئلہ ہے، جب ہم نجاح کا ترجمہ لغت میں دیکھو تو کیا ہے؟ کامیابی. اور فلاح کا ترجمہ دیکھو، کامیابی. تو اگر اس کا وہ لغوی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ ایسی کامیابی عطا فرما کہ جس کے پیچھے کامیابی ہو. تو یہ کیا مطلب ہوا؟ اصل میں ہماری بیچاری زبان جو ہے اردو ہو یا کوئی اور زبان ہو، وہ اتنی تنگ دامن ہے کہ ہم کوئی اور ترجمہ اس کا ہمارے پاس ہے نہیں. اس واسطے ہم نجاح کا ترجمہ بھی کامیابی کرتے ہیں، فلاح کا بھی ترجمہ کامیابی کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اس کو اس طرح مثال سے سمجھیے کہ نجاح تو یہ ہے، کامیابی جو پہلی والی ہے نجاح، وہ کامیابی یہ ہے کہ آدمی جو چیز چاہ رہا ہے وہ اسے مل جائے. کامیابی ایک آدمی ہے، وہ فرض کرو کہ ایک ملازمت چاہتا ہے کہیں پر، اب وہ دعا کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، مل گئی ملازمت تو کیا ہوا؟ کامیابی ہوئی، نجاح ہوئی. ملازمت پہ پہنچنے کے بعد وہاں دل نہ ملا، افسر جو ہے وہ ایسا مل گیا جو کھال کھینچنے والا اور محنت زیادہ، ضرورت سے زیادہ لینے والا، طاقت سے زیادہ لینے والا. وہاں جا کر زندگی عذابی ہو گئی. تو نجاح تو ہوئی، کامیابی تو ہوئی، لیکن فلاح نہ ہوئی، کیونکہ جا کے مصیبت میں پھنس گیا. جس مصیبت جو مانگ رہا تھا اس کا انجام جو ہے وہ برا نکلا. تو کامیابی والی پہلی والی تو ہوئی، نجاح والی، لیکن فلاح نہ ملی کیونکہ انجام بہتر نہیں ہوا. کوئی آدمی ہے وہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے مانگ کیا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے مجھے انتخابات میں جیت جاؤں اور میں قومی اسمبلی کا ممبر بن جاؤں، اور وہ اس کام کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں. وہ ہو گیا یعنی جیت گیا تو کیا ہوا؟ کامیابی حاصل ہو گئی، نجاح حاصل ہو گئی. لیکن وہاں جا کر مبتلا ہو گیا رشوت ستانی میں، مبتلا ہو گیا کسی ایسے حاکم کے ساتھ، اس کا واسطہ پڑ گیا جس نے اس کی زندگی عذاب کر دی. تو نجاح تو ہوئی لیکن فلاح نہ ہوئی. تو فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کا انجام بھی بہتر ہو. اور ایسی کامیابی جو معمولی کسی کام کو آدمی چاہ رہا تھا وہ مل گیا اس کو، تو وہ داخلہ مل گیا، داخلہ چاہ رہا ہے کہیں کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی مدرسے میں، اب اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سفارشیں کر رہا ہے، وہ داخلہ مل گیا تو کیا ہوا؟ کامیابی ہوئی، نجاح ہوئی. لیکن وہاں جا کر ماحول ایسا ملا کہ وہ ساری تعلیم برباد ہو گئی، وہ جگہ ایسی تھی. تو نجاح تو ہوئی
فلاح نہ ہوئی. کسی آدمی کا کوئی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے کہ اللہ یہ مل جائے مجھے، وہ مل گئی اور مل گئی اور مل کے کھا بھی لی تو نجاح تو ہو گئی، لیکن اس سے پیٹ خراب کر دیا اور اس کے نتیجے میں اس کو طبیعت جو ہے وہ بالکل خراب ہو گئی، دست آنے لگے، بخار ہو گیا. تو نجاح تو ہوئی لیکن فلاح نہیں ہوئی. تو قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذکر فرمایا ہے تو کہیں نجاح مجھے یاد نہیں پڑتا، وہاں یہ نہیں فرمایا اولئک هم المفلحون پہلی سورہ بقرہ کی آیت میں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک الذین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہاں ناجحون نہیں فرمایا بلکہ مفلحون، کہ کامیابی جو ہے وہ در حقیقت جو ظاہری طور پر اپنی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے تو اس کا نام لوگ کامیابی سمجھتے ہیں، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. لیکن انجام اس کا اگر خراب ہے تو وہ کامیابی تو ہے لیکن فلاح نہیں. قرآن کریم جہاں بھی کہتا ہے وہ فلاح کا لفظ، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ فلاح وہ ان لوگوں کو، ان مومنوں کو ملے گی جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو وہاں نجاح نہیں بلکہ فلاح. قرآن کریم حی علی الصلاح حی علی الفلاح، فلاح کی طرف بلا جا رہا ہے. تو نجاح مقصود نہیں ہے بلکہ فلاح مقصود ہے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں کہ نجاحن تتبعہ فلاحا، ایسی نجاح، ایسی کامیابی عطا فرمائیے جس کے پیچھے آپ نے فلاح بھی رکھ دی ہو. اور فلاح میں دنیا کی بھی خوشحالی داخل ہے اور آخرت کی بھی خوشحالی داخل ہے. ایک آدمی جو ہے ساری زندگی مالدار ہو کر اس نے گزار دی، عیش و عشرت میں گزاری، مزے اڑائے، دولتوں کے انبار لگائے، حشم خدم کی کثرت تھی، کھانے پینوں کی کثرت تھی، سب کچھ دولتیں مہیا تھی، لیکن آخر میں سب چھوڑ کے چل دیا اور وہ دولت کے آخرت میں کچھ کام نہ آئی. تو بظاہر کامیابی تو ہوئی لیکن فلاح نہیں ہوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کس طرح مانگتے ہیں، کس طرح مانگتے ہیں کہ مانگنے کی چیز کیا ہے، صرف نجاح نہیں بلکہ وہ نجاح جس کے نتیجے میں فلاح حاصل ہو. فلاح کا لفظ جب میں ترجمہ کر رہا تھا قرآن کریم کا، خاص طور پر انگریزی میں، تو اردو میں بھی سب ترجمے میں لکھا ہوا ہے وہی کامیاب ہیں، وہی کامیاب ہیں، اور انگریزی میں بھی سکسیسفل کہ بھائی جو کامیاب وہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں. بہت کوشش کی کہ کوئی لفظ ایسا ملے جو فلاح کا صحیح مفہوم ادا کر دے، نہیں ملا. نتیجہ ہے کہ مجبور ہو کے وہی لفظ استعمال کیا. لیکن حقیقت میں فلاح کے اندر، فلاح کا مفہوم یہ کسی لغت سے حاصل نہیں ہو سکتا. اس کا یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، یعنی ایک لفظ میں ترجمہ نہیں. زیادہ سے زیادہ اگر کر سکتے ہیں تو یہ کہ انجام بخیر ہونے جن کا انجام بخیر ہو، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی میرا انجام بہتر ہو، تو اس کو کہہ دو کہ فلاح حاصل ہو گئی. لیکن کوئی اور لفظ اس معنی کو ادا نہیں کر سکتا. صرف کامیابی کے کہنے سے وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا. فلاح وہی ہے جو اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے ہر چیز میں عطا فرمائے. اگر فرض کرو نے جو مثالیں دی ہیں
اس میں جیسے میں نے مثال دی کہ ایک جگہ ایک آدمی ملازمت چاہ رہا تھا اور اس کو مل گئی تو کامیابی تو ہو گئی، لیکن وہاں جا کر دل نہیں ملا، پریشانیاں اٹھانی پڑی تو فلاح نہ ملی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نجاح ہو فلاح نہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نجاح نہ ہو اور فلاح مل جائے۔ یعنی وہ مانگ رہا تھا کہ فلاں ملازمت مل جائے مجھے، اس کو وہ مانگ رہا تھا، وہ نہیں ملی تو کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس سے بہتر کوئی چیز مل گئی، کوئی اس سے بہتر ملازمت مل گئی، کوئی اس سے بہتر پیشہ مل گیا، تو کیا ہوا؟ کامیابی تو نجاح تو نہ ہوئی لیکن فلاح مل گئی۔ تو اس لیے مانگنے کی چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے وہ کیا ہے؟ فلاح ہے، کہ فلاح اے اللہ عطا فرما، خوشحالی اور خوش انجامی، اس کا مرکب جو ہے وہ فلاح ہے، کہ جس کا دنیا کے اعتبار سے بھی اس میں بہتری ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتری ہو، وہ ہے فلاح۔ تو نجاحا تتبعہ فلاح، تو ایک صحت مانگی ایمان کے ساتھ، ایمان مانگا حسن خلق کے ساتھ، اور کامیابی مانگی فلاح کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ اصل چیز مانگنے کی، اصل چیز دوڑ دھوپ کرنے کی وہ فلاح ہے۔ اور جب ٹھیک ہے بعض اوقات انسان جس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ مانگتا ہے، کوئی حرج نہیں، مانگے، اور اس کی کامیابی بھی مانگے، کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ میں ایک قید لگا دے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ اللہ ایسی کامیابی عطا فرما جس میں فلاح ہو۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری فلاں جگہ شادی ہو جائے اور دن رات اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ہو گئی تو کامیابی ہو گئی، لیکن دل نہ ملا اور دونوں پریشان رہے تو کامیابی تو ہوئی لیکن فلاح نہیں ملی۔ اس کی جگہ کوئی دوسری جگہ دوسرا رشتہ ہو گیا، چاہے وہ خواہش کے مطابق تھا یا نہیں تھا، دوسری جگہ ہو گیا، اور وہاں جا کر دل مل گیا، حالات بہتر ہو گئے تو فلاح حاصل ہو گئی، اگرچہ نجاح نہیں ہوئی۔ لہذا جب بھی کوئی انسان مانگے تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی حرج نہیں مانگنے میں کہ اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی دے دے، لیکن ساتھ ہی یہ کہ اس مقصد میں کامیابی فلاح کے ساتھ دے دے، اس کا انجام بھی بہتر ہو جائے، یہ مانگے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر متنبہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہو ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، لہذا مانگو ضرور، لیکن ساتھ اس کے یہ بھی مانگو کہ یا اللہ وہ مجھے دے دیجئے اور اس کا انجام بھی بہتر فرما دیجئے۔ دونوں چیزیں ملا کر مانگو۔ تو اب ہماری جو تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، خواہشیں ہیں، ان سب کو کیوں تابع فرما دیا فلاح کے، اور اسی طرف بلایا جاتا ہے حی علی الفلاح کہہ کر کہ فلاح کی طرف آ جاؤ، یعنی نماز سے تمہیں فلاح ملے گی، اس کے بغیر فلاح نہیں مل سکتی۔ اگر نماز چھوڑ دی اور سارے دنیا کے اللہ بچائے آدمی نماز سے غافل ہو گیا، ساری دنیا کی دولت مل جائے، اس کا بدل نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا حی علی الفلاح۔ تو بھائی یہ تین چیزیں ہو گئیں، ایک صحت ایمان کے ساتھ، ایمان حسن خلق کے ساتھ، کامیابی فلاح کے ساتھ۔ ایک ایک لفظ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان تین چیزوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ دعا ہماری دعائیں ایسی کر دے کہ وہ ہماری قبول ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجاح بھی ملے گی، فلاح بھی ملے گی۔ بس چلو آج اتنا ہی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسی پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد.